اولیاء اللہ کی عموماً کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب صرف کرامات ہی بیان کی جائیں گی، معیار ولایت بیان نہیں ہوگا، تو مختلف لوگوں کی شعبدہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھ لیں گے اور ان کے پیچھے چل کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور اس معیار پر ہم کسی کو دیکھیں۔ اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا۔ نبی کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے۔ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں، لوگوں سے پوشیدہ رہیں۔ وہ اپنی ولایت کے لیے تشہیری مہم نہیں چلاتے، بلکہ وہ خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ کرامات کا صدور ہو جانا ممکن ہے، اگر کوئی کرامت صادر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا کہ ہم سے کسی کرامت کا ظہور ہو۔ کبھی کبھار کسی ایسی حالت میں کسی کرامت کا صدور ہو جاتا ہے۔ تو ولی دو صفات کا حامل ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو قرآن نے بیان فرمایا۔ ایک تو وہ مومن کامل ہوگا، کامل مسلمان ہوگا، اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ پرلے درجے کا متقی ہوگا، اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہوگا۔ اس کی زندگی تقوی سے عبادت ہوگی، اس کے شب و روز حزم و احتیاط سے گزریں گے، وہ شریعت بیضاء پہ عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی کے اندر فضولیات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی منظم اور مرتب ہوگی۔ وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوگا، وہ آرزوؤں کا بندہ نہیں ہوگا، وہ مال و زر کا پجاری نہیں ہوگا، وہ ہوس زدہ نہیں ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا، متکبر نہیں ہوگا، متمرد نہیں ہوگا، سرکش نہیں ہوگا۔ اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی۔ وہ خواہشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا، اور قرب کی جو منزل اسے میسر ہے اس سے وہ آگے جانا چاہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کی قربتیں اور نصیب ہوں۔ ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہو جائے وہی میرے لیے غنیمت ہے، اور وہی اس کی زندگی کا مطمع نظر ہے، اس کی زندگی کا سرور، اس کے باطن کا جمال بس اسی میں ہے کہ اسے اللہ کی قربتیں حاصل ہوں اور وہ رضا الہی کے لیے کوشاں ہوگا۔ مخلوق اس کے گرد جمع ہو، لوگ آئیں، وہ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی ضرورت رب کی رضا ہے، اور آنے والی مخلوق پر شفقت اس کا مزاج ہوگا۔ آپ خلاصہ تصوف کا سننا چاہیں، اللہ کے ولی کا مزاج دیکھنا چاہیں، تو ان دو جملوں میں ہر شے سمو دی گئی ہے۔ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو حکم بندے کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کرنا، یعنی ان کو بجا لانا تعظیم و تکریم کے ساتھ۔ اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ رویے خوبصورت ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہے۔ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے
اور اس کی مخلوق کے حق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے. اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی اذیت نہ دے اور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا پورا خیال رکھے. اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو، نفع کا ذریعہ ہو. اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو، گمراہی کا سبب نہ ہو. اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو، زحمت کا سبب نہ ہو. تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کرتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی بشارت دی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس طرح کے اور بہت سارے وعدے اس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں. عجیب سی کہانی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم اس باب میں نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب 29 دن ہو جائیں تو پھر چاند دیکھو، اور اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ 30 دن پورے کرو. بس یہ سادہ سا ایک نظام ہے. باقی وہ مبارک دن، وہ مبارک لمحے، وہ مبارک مہینے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں رکھی ہیں، تو ان سے برکتیں حاصل کرو. تو یہ جو ہم ایک وہ بھیڑ چال کے طور پہ یہ شعر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے کی جس نے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی. تو یہ کتنی بدترین بات ہے کہ حضور کے نام وہ چیز منسوب کر دی جو میرے حضور نے فرمائی ہی نہیں. یہ بلکہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑا اور میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نام سے ایسی کوئی بات موجود نہیں، اور اس کو کبھی بھی شیئر نہ کیجیے گا. باقی آپ خبر دیں یا نہ دیں، جب ربیع الاول آئے گا پورے زمانے کو خبر ہوگی. وہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے، بلبلیں چہکنے لگیں گی، غنچے مہکنے لگیں گے، کلیاں چٹکنے لگیں گی. ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. تو جب وہ مبارک گھڑیاں، جن گھڑیوں میں صدیاں قبل میرے حضور آئے تھے، تو وہ لمحے آئیں گے تو برکتیں خود آپ روحوں میں اترتی محسوس کریں گے. باقی انتظار ضرور کیجئے گا، لیکن ایسی کوئی خبر اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. بیٹے کی شادی کی، بہو گھر لائے، ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، یا کوئی جانور مر گیا، تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا. اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، پھر تم قیامت تک جینا تھا. یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے. تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، یہ بھی کل کسی کی بہو بنیں گے اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی منحوسہ قرار دی جا سکتی ہے. پھر تانو تشنی کے تیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے. کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے، کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو منحوس قرار دے دینا. از خود تمہارے پاس کیا سند ہے؟ تمہیں الہام ہوا ہے؟ کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے دیا؟ کتنا مکار ہے انسان. اپنی بدعمالیوں کو، اپنی نیت کے کھوٹ کو، اپنی نیت کی کوتاہیوں کو، اپنی سستیوں کو، اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے. کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا، نقصان ہو گیا. صبح 12 بجے اٹھ کے تو گھر سے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا. تو نے 2 نمبر مال بیچا، آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا. تم نے ٹیکس نہیں دیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا، نقصان ہو گیا. یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں. یہ تمہاری بے تدبیریاں ہیں، تمہاری ناحکمتیاں ہیں، یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں، یہ تمہارا تکبر ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ تمہارا عجب ہے، یہ تمہاری ریاکاری ہے، یہ تمہاری خیانت ہے، یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے، یہ تمہارے قلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے.
جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں، وقت پہ اٹھے نہیں، تم نے کسی سے زیادتی کی، بیماری تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے، تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا۔ اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا۔ اگر آج تم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے، تو اگر کوئی یہ مشق تمہاری ماں پہ کرے، تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے، تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے؟ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا۔ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تم نے کوئی گناہ کیا، پھر تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے صدقہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے گناہ کیا، تم نے وضو کیا، ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی، لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چل ہی نہ سکو، زندگی تمہاری گزرے ہی نہ، اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، لیکن تم وہ منحوسہ کو قرار دے کے اپنے اوپر سے ٹال رہے ہو۔ فلاں منحوسہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، فلاں نے تعویذ ڈال دی اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، بلی راستہ کاٹ کی تھی، یہ مصیبتیں ساری اس لیے آئی ہیں۔ یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے، وہاں جہاز میں 12 کے بعد 14 نمبر سیٹ آ جاتی ہے، 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ منحوس حضرت ہے، یعنی آج وہ کہیں اڑانے بھر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن یہ ذوف الاعتقادیہ پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی، اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے۔ ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تیارہ، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ دنوں میں منحوس، نہ ساعتوں میں منحوس، نہ افراد میں منحوس، ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے۔ تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کوئی منحوس نہیں۔ ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی ذوف الاعتقادی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو، ان کا توکل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی، کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھیے
کبھی خنداں کبھی گریاں، کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے. وہ محمود غزنوی کو بوڑھے لوگ محبوب تھے، لیکن سب سے زیادہ محبوب ایاز تھا. تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا. بادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا. کہا ایاز یہ تو کڑوا ہے. تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے. تو کہا پھر تم مزے سے کھا رہے ہو. کہا ساری زندگی ساتھ سے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں. جب اس پہ توکل ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں. تو جب توکل اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا. اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، پھر کچیچیاں چڑھیں گی اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے، مار دوں قتل کر دوں، اس کو چھوڑوں نہ، زمین پہ رہنے کا حق ہی چھین لوں اس سے، کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے. اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ غور کریں. کسی سے دھوکہ تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ظلم تو نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی. اور اگر ہمیں خیر پہنچ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آقا کریم نے شرف میں کانو لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں. یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے. اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی؟ اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں. اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا. یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ اور نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا. یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی ہے. جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی. تمہیں منفرد بنایا. اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو. سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں. یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے. دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رقیہ نہیں کرتے. یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں. تو یہ خام خواہ کے رقیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے. تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں. اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے
لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی، اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھتے ہیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا، اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجاڑ ہوتا ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ الو استعارہ بنا لیا بربادی کا، اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں، الو بیٹھیں، تو وہاں بربادی آ جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ گھڑ لیا، الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی؟ اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی۔ اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ایک گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، سارا دن گھر کے اندر محبت، چاشنی اور پیار سے افراد خانہ کا وقت گزرتا ہے۔ کمائی کر کے لانے والا گھر کا کفیل رزق حلال لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، نظر کی پاکیزگی اور خیالوں کی طہارت کا ساما ہوتا ہے۔ شام کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، دہلیز پہ آنے والے سائل کو جھڑکا نہیں جاتا، مہمان کی عزت کی جاتی ہے، تکریم دی جاتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی مہک پھیلی ہوتی ہے گھر میں۔ گھر کے اندر درخت پر 100 الو بھی بیٹھ جائیں، اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی۔ اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، افراد خانہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا، سجدے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی۔ میاں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا، لیکن تم نے لگا دیا الو کے کھاتے کہ الو بیٹھ گیا، یہ سب کچھ بربادی ہوئی۔ تم نے وعدے توڑے، تم نے لوگوں کو 2 نمبر مال دیا، اس لیے تمہاری فیکٹری برباد ہوئی، اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی، کہ تم کہتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو۔ ایک مرتبہ جو دھوکہ کھاتا ہے وہ دوبارہ تمہاری دکان پہ نہیں آتا۔ یہ الو کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کے الو کا کام ہے، لیکن تم نے الو پہ مڑ کے کسی منحوسہ، یہ فلاں منحوسہ ہماری دکان پہ آئی صبح، آج سارا دن گاہک ہی نہیں آیا، کیا فلسفہ تم نے تراشا؟ تو فرمایا ولا ہامہ، الو بھی کوئی چیز نہیں، ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے کہ آپ سفر کے مہینے کے نام لگا کر کے کسی چیز کا انکار کر دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں نصیب ہوتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہیں بہتری عطا کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا، لٹا بھی نہیں سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ سارا زمانہ لگ جائے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی نصرت اسے نصیب ہو، کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سارا زمانہ کسی کو فائدہ دینے میں لگا رہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ علاج گاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا، ہر وقت 5-6 ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں، ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
کئی مشینوں کے اندر ایک ایک چیز کا ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا، بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا، اس غریب کو کسی پرواہ نہیں کی ہے، اس کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا، میرا مالک شفا دینا چاہے تو اسے عطا کر دے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے، زندگی اللہ کے پاس ہے، خیر اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے۔ اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے، اس کو خیر چاہے تو خیر ملتی ہے، اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں، تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں، خاص خاص ہی ہو نا، یہ نہیں کوئی اہل کتاب سے تو نہیں؟ میں نے کہا حضور کوئی نہیں، سارے اپنے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو۔ پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ سارے اپنے ہو، سارے اپنے، کوئی غیر تو نہیں؟ نہیں۔ کنڈی لگا دو، لگ گئی کنڈی۔ کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اگلی بات سنو، اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا، تو نے وعدہ کیا ہے، مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا، اس کے پیغام کی نشر و توزیع کا، اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا۔ مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا۔ مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، تو وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، بشارت ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی۔ ایک اور روایت سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ 1 سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ،
یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں. جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے. تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں. سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرمائے.